کلام محدثانہ کلام حدیث کی احادیث کی تشریح ہو رہی تھی، قرآن و حدیث کے درمیان تطبیق کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ دین میں جو اضافے ہوئے ہیں یا کمی ہوئی ہے ہمیں ان اضافوں کو ختم کرنا ہے، اور جو چیزیں کمی کی گئی ہے ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ بھائی جب تک ہم سب مل کر کے یہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک تحفظ شریعت کا فریضہ جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس سے ہم عہدہ بنا نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے بچنے اور سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ہندوستان کی ایک اور عظیم علمی شخصیت جو علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی نور اللہ مرقدہ کے خاص شاگرد ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے معتمد خاص، عالم اسلام کے عربی زبان کے عظیم ادیب، البعث الاسلامی عربی پرچہ کے مدیر اعلیٰ، جو پورے عالم اسلام میں ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے، ہندوستان کی بڑی دینی درسگاہوں میں شمار کیا جانے والا ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے محتمل حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب اعظمی ندوی دامت برکاتہم محترم دارالعلوم ندوۃ العلماء انشاءاللہ ہم سے مخاطب ہوں گے۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، عرصہ دراز کے بعد ایک ایسا اجلاس یہاں بنگلور میں منعقد ہوا ہے جہاں اتنے اکابر علماء اسٹیج پر موجود ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں سنانے کے لیے آئے، ہماری دعوت پر آئے، ہمارے بلانے پر آئے، یہ مہمان ہیں اور ہم لوگ میزبان ہیں۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ مہمان کا اکرام کیا جائے۔ ہم بلائے ہیں اور اس عزم کے ساتھ بیٹھے، اگر کوئی اپنی ضرورت سے جا رہا ہو تو اور بات ہے، لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اس موقع میں سے محرومی یقیناً بڑی محرومی شمار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو حضرات پختہ گئے ہوں بیٹھے بیٹھے اور یا کسی اپنی شدید ضرورت کی بنا پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو اجازت ہے تشریف لے جائیں، لیکن چند باتیں چند منٹ میں میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ اجازت دیں گے کہ میں کچھ عرض کروں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المرسلین والمتقین محمد وعلى آلہ واصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ حضرات علماء کرام اور اس ملک کے لیے باعث فخر اس ملک کی آبرو، خاص طور سے اس ملک کی آبرو تو پوری دنیا کی آبرو ہے،
ادھر کچھ دنوں سے یہ بات زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے اور دین اسلام کے تعلق سے لوگ ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ اس کا اثر، اس دین کا اثر اور اس کا دائرہ محدود ہوتا جائے۔ مسلمانوں کے دلوں میں دین کے بارے میں شکوک پیدا ہوں اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو دین اتنا قدیم ہو چکا ہے، جس پر 1400 سال گزر چکے ہیں، وہ آج کے ان حالات میں کس طرح سے وہ کام ہمارا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مغربی ممالک اپنی کوششوں میں مصروف ہیں، وہ اپنا کام نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ اور انتہائی محنت اور اپنی توانائیوں کو صرف کر کے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا احساس بھی شاید نہ ہوتا ہو کہ ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، ہم کو دین اسلام سے منحرف کرنے، دین اسلام کا باوجود اس کے دین اسلام کی ہم نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں دین اسلام سے منحرف کرنے اور دین اسلام سے دور کرنے اور اسلام کی جو نظام زندگی ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، اس شریعت سے ہم کو بیگانہ بنانے کے لیے پوری کوششیں جاری ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نہ صرف یہ کہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں بلکہ اپنے آپ پر خود بھی ظلم کر رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ہمارے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے اور ہم ان ظالموں کی طرف جھکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا یہ جو دین کے مخالفین ہیں ہمیشہ دین کے خلاف کام کرتے رہیں گے۔ مسلمانوں کا شاید اس کا احساس ہو یا نہ ہو، لیکن مسلمانوں کو دین سے بیگانہ کرنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے ان کی کوششیں جاری رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے ظلم کیا۔ ظالم وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور زندگی کو جہاں صرف کرنی چاہیے اس جگہ پر انہوں نے اپنی زندگی کو صرف نہیں کیا۔ زندگی جہاں رکھنی چاہیے انہوں نے اس زندگی کو وہاں نہیں رکھا۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ ان ظالموں کی طرف متوجہ ہونا، ان ظالموں سے متاثر ہونا، ان ظالموں کی طرف جھکنا، ان ظالموں کے پھندوں کے اندر پھنسنا، یہ ہمارے لیے کسی طرح زیبا نہیں۔ ہم کسی طرح اس کو پسند نہیں کر سکتے کہ لوگ ہمارے خلاف سازشیں کریں، ہمارے دین کے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے نظام زندگی کے خلاف، ہماری شریعت کے خلاف، ہمارے علماء کے خلاف، ہمارے مدارس کے خلاف، ہماری تعلیم کے خلاف جو لوگ ہمارے سازشیں کریں اور ہم ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھیں اور سمجھیں کہ بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں۔ ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان ظالموں کو سمجھنے کی کوشش کرو جو تم کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو تم کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ اس فریب کے اندر کتنے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دین کے اندر کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہونا چاہیے جو پہلے نہیں تھا، اور کچھ نہ کچھ اس میں کچھ چیزیں نکال دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات کس قدر غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بالکل مکمل بنا کر کے نازل فرمایا ہے، جو ہمیشہ تا قیامت یہ قائم رہے گا، تا حیات یہ قائم رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی اس وقت تک یہ دین قائم رہے گا۔
اور اسی طرح وہ جس طرح وہ پہلے بھی اس نے انسانوں کی مدد کی تھی اور انسانوں کو اپنے صحیح مقصد کی طرف متوجہ کیا تھا، صحیح مقصد ان کو بتایا تھا، اسی طرح وہ آخر تک انسانوں کو ان کا صحیح مقصد بتاتا رہے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ کرنا اور ان کی باتوں ان کی باتوں کو قابل غور سمجھنا اور ان کی طرف اور ان کو اپنا خیر خواہ سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اس لیے ان لوگوں کی طرف توجہ نہ کریں جو آپ کے خلاف ہیں، جو آپ کے مخالف ہیں، جو آپ کو اچھی حالت میں رہنے نہیں دینا چاہتے، جو آپ کے دلوں سے اسلام کی روشنی کو جو آپ کے دلوں سے چھیننا چاہتے ہیں اور آپ کے دلوں کو تاریک کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی باتوں میں آپ نہ پڑیں۔ آپ اپنے دین کے تمام معاملات کو آپ خود سمجھتے ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نہیں سمجھتے علماء کرام سے اس کو دریافت کریں۔ جس چیز کے بارے میں آپ کو خدا نخواستہ کوئی شک ہو، اس کے بارے میں آپ اپنے علماء کرام سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ آپ کو صحیح راستہ بتائیں گے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ علم کا حصول، علم دین کا حصول، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے مدارس کا قیام اور مراکز اسلامیہ کا قیام اور اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو آگے بڑھانے اور اس کو وسعت دینے کا کام، یہ سب کام بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی طرف اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا مستقبل نہیں روشن رہ سکتا، مستقبل کے اندر تاریکیاں پیدا ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنا ہے ہمیشہ تک، جب تک دنیا قائم رہے گی۔ تو اگر ہم اس دین کا ساتھ نہیں دیں گے تو دوسرے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے جو اس دین کو لے کر کے چلیں گے اور اس دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اس دین سے منہ موڑ لو گے، اس دین کو تم چھوڑ دو گے، اس دین کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس دین کے اندر تم کوتاہی کرو گے، اس دین کے حق کو نہیں ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے، تمہارے بدلے میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو پوری طرح اس دین کو لے کر کے اس کے چلیں گے، اس کی قیادت کریں گے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پھیلائیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کامل عمل بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اس کا نمونہ پیش کریں گے۔ اگر ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرف جھکتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ختمتکم النار، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اس سے زیادہ اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ جس سے پناہ مانگا جائے کہ 100 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ، اربوں مرتبہ اس سے پناہ مانگو۔ فتمسکم النار۔ اور پھر وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگر تم ان کی طرف مائل ہو گئے، ان کی طرف جھک گئے، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہی چاہے گا کہ تم پھر دوبارہ اس احساس کمتری سے نکل کر کے احساس برتری کے اندر آ جاؤ گے، احساس برتری کے میدان میں آ جاؤ گے، اور تم کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ دین ہے، یہی وہ طریقہ زندگی ہے، یہی وہ شریعت ہے جس شریعت کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر عزت اور سعادت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم اپنے تمام معاملات کے اندر شریعت کے پابند ہیں، چاہے وہ چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے معاملات ہوں، جو بھی ہوں، ہر معاملے کے اندر ہم شریعت کے پابند ہیں۔ اگر ہم شریعت کو نظر انداز کرتے ہیں یا شریعت کے کچھ حصے پر عمل کرتے ہیں اور کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ہمارا اسلام اس سے مکمل نہیں ہوتا، ہمارا دین اس سے ہم صحیح نمائندے دین کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ کے سامنے بہت سی تقریر ہو چکے ہیں، ابھی شیخ الحدیث صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، انہوں نے آپ کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ساری باتیں بتائی ہیں، اس کے بعد کسی بات کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھ سے عرض کیا گیا کہ مجھ سے کہا گیا تو میں نے آپ کے سامنے کچھ یہ چند باتیں عرض کر دی، اور ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا اور
میں نہیں سمجھتا کہ میری باتوں کی کوئی یہاں ضرورت تھی، جبکہ اتنی قیمتی باتیں، اس قدر قرآن و سنت کی قرآن و حدیث کی باتیں، کتاب و سنت کی تمام باتیں آپ کے سامنے اس وضاحت کے ساتھ آ چکی ہیں کہ آپ کو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان باتوں کو، اگر اس کے بعد بھی کوئی باتیں کی جائیں تو ان باتوں کو آپ بھول کر کے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے، ایسا مان لوں کہ جس طرح آئے تھے ویسے واپس چلے گئے اور کچھ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اس محفل سے۔ عن الإرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وإنه من يعيش فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت ارباد بن ساریہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک بہت ہی مؤثر تقریر ہمارے سامنے کی، مؤثر واضح بیان کیا ہمارے سامنے، بہت ہی بلیغ، جو دلوں کے اندر اثر کر رہا تھا۔ تو اس کو سن کر کے ہمارے دل خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے ہمارے دل دہل گئے اور دلوں کے اندر خوف بیٹھ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری نصیحت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آخری موعظت ہے، اس لیے ہم نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہمیں وصیت کر دیجیے، کچھ باتیں ہمیں بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ اللہ کے تقوی کا بھی آپ کے سامنے بیان ہوا بہت وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ کا تقوی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کو ہر وقت، ہر کام، ہر لمحے، ہر وقت اس کی مرضی کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہے تو آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف آپ نہیں کریں گے، یہی تقوی ہے۔ کہ آپ اللہ جس بات سے ناراض ہو کسی حال میں بھی، یا جس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہ کرتا ہو اس کو آپ اختیار کریں، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں عطا کر دیا ہے، جن نعمتوں کو، ان نعمتوں کی پوری قدر کریں، اور جو نظام زندگی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے اس نظام زندگی کو ہم اپنائیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہ کریں۔ شریعت کو ہم پوری طرح سے اپنی زندگی کے اندر منطبق کر لیں، شریعت زندگی کے ہر جز کے اوپر منطبق ہو جائے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل کے اندر ہوگا تو اس کی شریعت کا کوئی حصہ ہم سے چھوٹنے نہیں پائے گا، ہم ضائع نہیں ہونے پائے گا۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر چھوٹی بڑی چیزوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا پورا لحاظ رکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اسلام کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کی قدر کریں، اور جو شریعت ہم کو عطا فرمایا ہے، جو طریقے زندگی ہم کو عطا فرمایا ہے، جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اس نظام حیات کو ہم اپنے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں اور اسی پر چلتے رہیں تو ہم دنیا کی قیادت کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہم دنیا کی قیادت نہیں کر سکتے۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امت خیر یا خیر امت بنایا ہے، امت خیر یا خیر امت، دونوں آپ امت خیر بھی ہیں اور خیر امت بھی ہیں۔
اس لیے آپ کے ذمے جو کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ آپ جب خود آپ کے اندر یہ چیز موجود ہوگی کہ اچھی باتوں سے آپ کا ذہن اچھی باتوں کی طرف مائل ہوگا اور بری باتوں سے آپ کا ذہن متنفر ہوگا، تبھی آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دے سکتے ہیں، تبھی آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں اور بری باتوں سے اور اللہ کو ناپسند جو چیزیں ہیں اس سے آپ روک سکتے ہیں ان کو۔ اور یہی کامیابی کی فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے نظام کو صحیح طریقے سے چلائیں گے اور دنیا کی قیادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ یہ وہ پیغام تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتنہون عن المنکر، کہ فرمایا کہ جو جس ذات عظیم کے بارے کے ہاتھوں میں جس کے قبضے قدرت میں میری زندگی ہے، نہ تأمرون بالمعروف، تو البتہ تم ضرور امر بالمعروف کرتے رہو گے، البتہ تم ضرور بری باتوں سے روکتے رہو گے، اور یہی وہ اصل کام ہے جو کہ اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان، کوئی اہل اسلام، کوئی امت کا کوئی فرد اگر اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کو کامیابی کس طرح سے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کو وہ دعا کرے گا تو اس کی دعا کامیاب دعا اس کی سنی نہیں جائے۔ او لیشکن اللہ یبعث علیکم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا یستجاب لکم، یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر کوئی عذاب بھیج دے، عذاب نازل کر دے، اور پھر اس کے بعد تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اس لیے لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے، لام تاکید بھی اور نون تاکید بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یہ ہمارا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو جب ہم انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہمیں حاصل ہوگا، اور اللہ کا تقویٰ حاصل ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، اپنے اندر نمونہ پیدا کر سکتے ہیں اس زندگی کا، اس اسلامی زندگی کا، اس ایمانی زندگی کا، اس پاکیزہ زندگی کا نمونہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اسلام کے ذریعے سے۔ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن وہ بھی اسلام اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام والے، اسلام قبول کرنے والے، اسلام کے اندر زندگی گزارنے والے اور نسل بعد نسلی اسلام کے اندر رہنے والے لوگ اور اسلام کے پوری طرح سے پابند نہیں ہیں تو ہم کیسے پابند ہو سکتے ہیں، وہ یہ دیکھ کر کے کچھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کی حالت تو ایسی نہیں ہے جو اسلام کے مطالعے سے معلوم ہوتی ہے۔ اسلام کے مطالعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان یہ خیر امت ہیں اور امت خیر ہیں، اور مسلمان یہ دنیا کے تمام پوری انسانیت کی قیادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن وہ قیادت کا کہیں ان کے اندر کوئی ایسا قیادت کا کوئی ایسا مظہر نظر نہیں آتا کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ امت قیادت کے لیے پیدا کی گئی اور قیادت کا عمل اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ میرے بھائیوں اور عزیز اور دوستوں، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شریعت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو چیز عطا فرمائی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیز ہم کو عطا فرمائی ہے شریعت، اس شریعت کو ہم زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور اس کی گہرائیوں میں جانے کی، اس کے اسرار و رموز اور اس کے حقائق و دقائق کو معلوم کرنے کی، اور اس کے جو احکام ہیں، احکام حدود ہیں، ان سب چیزوں کو معلوم کرنے کی علماء کرام کے ذریعے سے آپ کو معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں، اور شریعت کو اپنی زندگی پر 100% آپ اپنی زندگی پر منطبق کر لیں تو آپ سچے اور پکے مسلمان ہیں، اور آپ کی زندگی شریعت کے مطابق ہے، اور آپ کی باتیں ہر جگہ سنی جائیں گی، اور آپ کی قیادت ہر جگہ چلے گی، آپ کی امامت ہر جگہ چلے گی، آپ کو ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی، ہر جگہ آپ کو لوگ اکرام اور محبت اور عزت کی نظر سے آپ کو دیکھیں گے اور آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے۔
اس لیے میرے بھائی اور دوستوں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کریں. شریعت کی کیا وہ حقائق کیا ہیں, شریعت کیا چیز ہے, شریعت کیا ہم سے مطالبہ کرتی ہے, ہم کو کس طرح سے شریعت کے والی زندگی کس طرح بنانی ہوگی اور کس طرح ہم اس کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اگر ہم نے اس بات کا عزم کر لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم شریعت کے قائد, شریعت کے رہنما اور شریعت کے امام ہوں گے, اور ہماری وجہ سے پوری دنیا کو کے اندر جو اس وقت بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی, اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اسلام کو قبول کرنے کے لیے وہ لاہنوں میں کھڑے ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں بھی اسلام کی نعمت سے سرفراز کر دیجیے, ہمیں بھی ہمارا اسلام بھی قبول کر لیجیے, ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات سے ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات سے ہمیں بہراور کیجیے, ہمیں بھی اسلام کی تعلیمات سے سائے میں زندگی گزارنے کے لائق بنا دیجیے. انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا اللہ نے چاہا تو, لیکن آپ کی ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو. شریعت کو اپنے زندگی پر, اپنی زندگی کے ہر جز کے اوپر نافذ کرنے کی آپ کے اندر جب پورا عزم ہوگا اور آپ کر کے دکھائیں گے تو لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے, اور آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو شریعت کا وہ لذت شریعت کی معلوم ہوگی, شریعت کا مزہ ان کو معلوم ہوگا, اور سمجھے گے کہ شریعت کے بغیر زندگی بالکل بیکار ہے, اور اس کی ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں جس میں شریعت کا نفاذ نہ ہو, شریعت کا تطبیق نہ ہو, شریعت کو پوری طرح سے ہمارے ایک جز کے اندر ہم نے شریعت کو اس کے اندر نافذ نہ کیا ہو, اس کے بغیر زندگی کے اندر کوئی مزاح کوئی لطف نہیں ہے. یہ لوگ بات سمجھنے لگے. اس لیے میرے بھائی اور دوستوں شریعت کو پوری طرح سے آپ تو اس کے محافظ ہیں, آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو نمونے کے طور پر لوگوں تک پیش کیجیے. یہ انفرادی طور پر آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, بلکہ امت کی حیثیت سے بطور امت مسلمہ کے اور خیر امت کی حیثیت سے آپ اس کی حفاظت کریں, اور آپ لوگوں تک تمام دنیا تک اس کو پہنچائیں, اور دنیا والوں کو یہ یقین ہو جائے کہ شریعت کے بغیر انسان کی زندگی ناقص ہے اور بیکار ہے اور بدمزہ ہے, کوئی اس کے اندر لطف نہیں ہے. میں نہیں چند الفاظ کے اوپر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا, جیسے کہ بہت سے علماء کرام ابھی تشریف فرما ہیں, ان کی تقریریں ہوں گی, وہ ان کے بیانات سے آپ زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ حاصل کریں گے, اور آپ انشاءاللہ بہت عزم کر کے اٹھیں گے آپ کی کہ آپ